الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 وضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بين المضاجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور دوست بزرگوں، ویسے تو ماشاءاللہ 10 دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، خانقاہ کا، اعتکاف کا، دینی بیانات کے سننے سنانے کا، اور اللہ کا فضل ہے برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ قبول فرماوے اور تا قیام قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اسباب مہیا فرماوے. ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے، ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرماوے، نظر بد سے حفاظت فرماوے. ماشاءاللہ 9 دنوں سے ہم مفتی صاحب کا بیان سن رہے ہیں اور علمی مضامین ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و عمل میں برکت عطا فرماوے. آج کی اس مجلس میں مجھے بٹھا دیا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں جو حدیث میں نے پڑھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العین حق، نظر لگنا حق ہے. نظر لگتی ہے، اس لیے ماں جب اپنے بچے کو نہلا دھلا کر تیار کرتی ہے نا تو اس کو کالا ٹیکا لگاتی ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے. تو بس یہ آج کی آخری مجلس ہے، یہ ہماری خانقاہ کا کالا ٹیکا ہے کہ نظر نہ لگ جاوے. ماشاءاللہ ہفتہ بھر 10 دن خوب نہلا دھلا کر تیار کیا ہے حضرت نے، اب یہ گنہگار کو کالا ٹیکا بنا کر بٹھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی نظر بد سے حفاظت فرماوے. ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ماہ مبارک دوبارہ ہماری زندگی میں آیا. پتہ نہیں آئندہ کس کو یہ مہینہ ملتا ہے، کس کو نہیں ملتا ہے. اس کی آخری گھڑیاں ہیں میرے دوستوں. اللہ پاک نے ماہ مبارک بھی عطا فرمایا اور مزید 1 دن عطا فرمایا. آج 30ویں رات ہے، 29 کا چاند نہیں ہوا ہے. عامةً لوگوں کو بوجھ پڑتا ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، بلکہ ہم کو تو شکر بجا لانا چاہیے کہ ایک مبارک رات اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرما دی، ایک روزہ اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرما دیا، ایک موقع اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرما دیا. یہ آخری دن ہے اور حدیثوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے.
زندگی کیسی بھی گزری ہے لیکن خاتمہ صحیح ہے تو امید یہ ہے کہ اس کی زندگی صحیح لکھی جائے گی. نماز پوری غفلت میں گزری، آخر میں دھیان آ گیا، خاتمہ صحیح ہو گیا، اس کی پوری نماز انشاءاللہ دھیان والی لکھ دی جائے گی کہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. تو یہ خاتمہ ہے اور یقینی خاتمہ ہے کہ رمضان کی آخری رات ہے اور رمضان کا آخری دن ہے. جتنا ہو سکے اس کو وصول کر لے. عامتاً ہوتا یہ ہے کہ جب سے 27 کو قرآن ختم ہوتا ہے نا، سستی شروع ہو جاتی ہے. ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ایک جملہ پہلے زمانے میں بڑا مشہور تھا، ہمارے بڑے بوڑھے جانتے ہوں گے. رمضان کی ڈیفینیشن اور ویاخیا آج سے کچھ سالوں پہلے بچپن میں ہم سنا کرتے تھے، 10 ذکر کے 10 فکر کے نہ 10 شیویاں سب کر کے. تو سنا ہوگا بڑے بوڑھوں نے. آج ایسا جملہ تو نہیں ہے لیکن اللہ معاف کرے ہمارا عمل ایسا ہی ہے. شروع کے 10 دنوں میں جو عبادت کا ذوق شوق ہوتا ہے، جو نماز کا تراویح کا شوق ہوتا ہے اور مسجد آباد ہوتی ہے، وہ عامتاً 10 12 کے بعد 15 کے بعد خالی ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیا ہوا کہ فکر کے دن شروع ہو گئے، اب عید کی فکر شروع ہو گئی اور آخری عشرے میں اور ختم قرآن کے بعد تو عید کی خریدی میں ایسے مشغول ہوتے ہیں، اللہ معاف فرماوے، فرائض کے لالے پڑ جاتے ہیں. روزہ خطرے میں آ جاتا ہے. بہت سے آ کے اثر میں ملتے ہیں، مول صاحب آج تو بہت روزہ لگا. تو کیا ہوا کہ شاپنگ کو چلے گئے تھے، آج تو بچوں کو لے کے سورت چلے گئے تھے عید کی خریدی کرنے کے لیے، تو بہت روزہ لگا. وہ تو اچھا ہے، اللہ کا خوف ہے کہ روزہ حفاظت سے رہ گیا، ورنہ بہت سارے تو روزہ توڑ بھی دیتے ہیں. تو خاتمہ بہت سنبھالنے کی چیز ہے. بلکہ 27 کے بعد تو بہت سارے بیچارے یوں کہتے ہیں کہ اب تو رمضان جیسا کچھ لگتا ہی نہیں. بولنا چاہیے ایسا، جملہ درست نہیں ہے. رمضان کا آخری سیکنڈ بھی رمضان ہے. ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے رمضان کا. یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رمضان کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو اس بات کی تمنا کرنے لگے کاش کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے. جن کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں دی ہے نا، وہ دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 11 مہینوں میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہے وہ رمضان کے ایک ایک سیکنڈ میں اترتی ہے. کہ یہ ایوریج ہے رمضان میں رحمتوں کے اترنے کا. یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان کیا ہے. اللہ نے دیا تھا، اللہ کا مہمان 7 آسمان کے اوپر سے آیا تھا. خیر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر مسلمان نے کچھ نہ کچھ کیا ہے. نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے اور مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں ایک جملہ تو ہم جانتے ہیں کہ نا امیدی کفر ہے. عقائد کا مسئلہ ہے، عقیدہ ہے. یہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے. لیکن علماء کرام سے معلوم کیجئے اس کا دوسرا بھی حصہ ہے، اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو جانا بھی کفر ہے. آج ہم نے امید ایسی لگا لی ہے کہ عذاب کا خوف ختم ہو گیا ہے. یہ ایک عقیدے کے دو جز ہیں. الیأس من رحمت اللہ کفر والامن من مکر اللہ کفر. اللہ کے مکر سے، اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو جانا یہ بھی کفر ہے. دونوں پہلو سامنے ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی اس کے اعتبار سے ہونا چاہیے. کہیں رحمت کی امید میں ہم اتنے جھری اور اتنے جرأت مند نہ ہو جاوے کہ اللہ کی نافرمانیوں کے بازار گرم کرنے لگے جیسا عامتاً عید کے موقع پر ہوتا ہے. کہ رمضان اللہ نے کیوں دیا تھا؟ تاکہ زندگی میں تقوی آوے، لعلکم تتقون، تقوی زندگی میں آوے، اس کے لیے رمضان آیا تھا. اور ماشاءاللہ روزہ رکھا ہے، کسی نہ کسی درجے میں تقوی زندگی میں آیا ہے. آیا ہے، نہیں آیا ہے ایسا نہیں ہے. اس لیے دیکھو عید کے دن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. انسانی عقل کا، سوچ کا تقاضا یہ ہے بندے 30 دن کے تھکے ہوئے ہیں، 13 گھنٹے کے روزے بھی رکھے ہیں، 20 رکعت تراویح بھی ایکسٹرا پڑھی ہے، پورا قرآن بھی سنا ہے،
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اعلان کر دیتے جاؤ ہفتے کی چھٹی مسجد میں آئیو بھی مت. تو ہونا تو نہیں چاہیے. دنیا میں یہی ہوتا ہے. جب سیزن ختم ہوتا ہے نا تو سیٹ نوکروں کو چھٹی دے دیتا ہے بونس دے کر کہ جاؤ ہفتے کی چھٹی, 10 دن کی چھٹی, مہینے کی چھٹی. اسکولوں میں ایگزام ہوتی ہے, بچے محنت کرتے ہیں, ایگزام ختم ہوتی ہے, 2 مہینے کا ویکیشن کہ 2 مہینے تک اسکول مت آنا. ارے دنیا میں یہی ہوتا ہے نا. تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا کہ ہفتے کی چھٹی, لیکن نہیں, ایک نماز اور بڑھا دی. ایک نماز اور بڑھا دی عید کی, وہ بھی کیسی, مسجد میں نہیں, بستی سے باہر آ کے پڑھنی ہے, عیدگاہ میں آؤ. وہ بھی کیسے, نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی. بھائی عید کی نماز میں تمہارے سونگر میں ہوتی ہے اذان اقامت؟ عید کی نماز میں اذان اقامت نہیں ہوتی. پھر بھی مسلمان بستی سے باہر ناز ہو کر, تیار ہو کر کھینچا کھینچا پہنچ جاتا ہے. ارے پہنچنا نہیں پہنچنا, یہ روزوں کے تقوی کا اثر ہے کہ بغیر اذان کے, بغیر اقامت کے مسلمان عیدگاہ تک پہنچ گیا ہے, دھوپ برداشت کر رہا ہے, وہ پنکھا بھی نہیں ہے. آپ کہیں تو ماشاءاللہ 8:15 بجے عید کی نماز ہے, خود دھوپ نکل آتی ہے, دھوپ برداشت کر رہا ہے, بغیر پنکھے کے کھڑا ہے, اور پھر عید کی نماز کے بعد خطبہ بھی سننا ہے. ایک تو عید کی نماز ہوتی ہے, مجمع کا انتظار کرنا ہوتا ہے, اس سے پہلے بیان ہوا, پھر نماز ہوئی, پھر لمبی چوڑی دعا ہوئی, اس کے بعد 2 خطبے ہوئے, سب سنتا ہے کہ روزوں کے تقوی کا اثر ہے. اللہ کرے کہ تقوی کا اثر 11 مہینے باقی رہے. یہ تقوی کا اثر ہے کہ یہ روزداروں کا مجمع تھکا مانا عیدگاہ پہنچا ہے, بغیر اذان کے, بغیر اقامت کے پہنچا ہے. یہ عید کی نماز کا پیغام ہے کہ آج تو میرے بندوں بغیر اذان بغیر اقامت کے آ گئے, جاؤ 11 مہینے 5 وقت اذان بھی ہوگی, اقامت بھی ہوگی, اپنی مسجدوں میں حاضر ہو جانا. عید کی نماز کا پیغام یہ ہے کہ ہم 5 وقت کے پکے نمازی بن جاوے. ایسا نہ ہو کہ عید جاتے ہی, رمضان جاتے ہی مسجدیں خالی ہو جاوے, پھر میسج گھومتے, پہلے تو ڈاٹ لگتے تھے, اب میسج گھومتے, کھو گیا عیدگاہ سے کھو جاتے ہیں. ارے کھو جاتے ہیں, ہم تو نہیں کھوئیں گے نا انشاءاللہ. ارے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے نا. رمضانی مسلمان نہیں ہیں ہم ربانی مسلمان ہیں. رمضان تو ہر سال آئیں گے جائیں گے, ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں, ہم رحمان کے بندے ہیں. رحمان ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. ایک بزرگ اپنے عید کے خطبے میں یوں کہا کرتے تھے, من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد فات. جو رمضان کا بندہ ہو سن لے رمضان ختم ہو گیا. ومن کان یعبد الرحمن فإن الرحمن حی لا یموت. جو رحمان کا بندہ ہے وہ سن لے رحمان ہمیشہ ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. تو ہم رمضان کے بندے نہیں ہیں, ہم رحمان کے بندے ہیں. رحمان ہمیشہ ہے اور رحمان کی ہمیشہ عبادت ہوگی. اس لیے نیت کرے کہ 11 مہینے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں گے. نیت بہت بڑی چیز ہے. تو نیت جیسی ہوتی ہے نا ویسی برکت ہوتی ہے. ابھی کل اخیری روزہ ہے, پرسوں سے کوئی 3 گھنٹے بھوکے رہ کے بتاؤ. ابھی 13 گھنٹے بھوکے رہے ہم, صبح 7 سے لے کے غروب آفتاب تک. اس میں پھر حلال روزیوں میں تھکے بھی, کاروبار میں بھی گئے, چلچلاتی دھوپ میں برداشت کی, سب برداشت کیا. عید کے بعد 3 گھنٹے بھوکے رہ کے بتاؤ گے. کیوں 13 گھنٹے بھوکے رہے؟ نیت تھی. رمضان میں روزوں کی نیت تھی تو اللہ نے 13 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کرنے کی طاقت دے دی. بندے کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ نیت کرے. ہم نیت کریں گے, آگے کی عمل کی راہیں اللہ ہموار کرے گا. ہماری نیت تھی تو رمضان میں 13 گھنٹے بھوکے رہے, پیاسے رہے. نیت تھی 20 رکعت کھڑے ہو کر ہم نے قرآن سنا, 1 گھنٹہ ہم کھڑے رہے کوئی تراویح کے اندر. نیت تھی. اور رمضان کے بعد بہت ساروں کی نیت صرف جمعہ کی ہوتی ہے, تو ماشاءاللہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ نیت ہے. تو ہم صرف جمعہ خان نہیں ہیں, تو ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں. نیت کریں
5 وقتوں کی نماز کا اہتمام کریں گے، خود بھی کریں گے، اور ہماری بستی میں رہنے والا ہر مسلمان 5 وقت کا نمازی بن جائے، اس کی محنت بھی کریں گے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ ابھی ہم نے جانا نہیں ہے کہ نماز کیا ہے اور بے نمازی کی نحوست کیا ہے۔ میں نے ساتھیوں کو سورہ تعلیم میں واقعہ سنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک بوڑھی آئی اور کہنے لگی میرا تیل گر گیا ہے، مجھے تیل دلاؤ۔ اب آ رہی تھی تیل کا برتن لے کر، ٹھوکر لگی، تیل گر گیا زمین میں، تو بڑھیا کہنے لگی مجھے تیل دلاؤ۔ حضرت عمر نے بیت المال کے وزیر سے کہا کہ اس کو بیت المال میں سے تیل دے دو، تو بوڑھی کہنے لگی وہ تو نہیں چاہیے، مجھے تو میرا تیل چاہیے جو زمین میں گرا ہے، وہ تیل چاہیے جس کو زمین نے پیا ہے۔ جب سوال ہے یہ بھی تیل نہیں چاہیے، وہی چاہیے وہ زمین میں گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعویذ لکھا، پرچی لکھی اور اپنے خادم سے کہا جاؤ جہاں تیل گرا ہو نا وہاں اس چٹھی کو دفن کر دو۔ خادم گئے اور جہاں تیل گرا تھا وہاں دفن کر دیا، زمین نے تیل اگل دیا، واپس دے دیا۔ خادم نے پوچھا حضرت کون سا تعویذ لکھا ہے ایسا، کون سا دم کیا، کون سا تعویذ لکھا، کون سا وظیفہ لکھا کہ زمین نے تیل دے دیا؟ حضرت عمر کہنے لگے بھائی کوئی تعویذ نہیں لکھا، میں نے زمین کے نام ایک پیغام لکھا، اے زمین اس بڑھیا کا تیل واپس کر، نہیں تو تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کروں گا۔ زمین گھبرا گئی، اس نے پیا ہوا تیل واپس کر دیا۔ ہم جانتے نہیں ہیں کہ بے نمازی ہونا کتنی بڑی نحوست ہے اور نماز میں کیا برکتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 5 وقتوں کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان میں اللہ ایسی برکت دیتے ہیں جیسی آل ابراہیم میں برکت دی تھی۔ جب پوچھے علماء کرام سے آل ابراہیم میں کیا برکت، ارے ایک سیدھا سا نمونہ دے دو، ہم نماز میں اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سے یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت جیسی ابراہیم علیہ السلام پر، آل محمد پر ایسی رحمت جیسی آل ابراہیم پر۔ ہم آل محمد کے لیے آل ابراہیم کی رحمتیں مانگتے ہیں تو آل ابراہیم میں کیا برکتیں ہوگی، کیا رحمتیں ہوگی؟ جو علماء کرام سے معلوم کیجیے، 4 آسمانی کتابیں ہیں نا، 4 آسمانی کتابیں ہیں، توراۃ، زبور اور انجیل اور قرآن شریف، چاروں آل ابراہیم میں ہیں۔ چاروں آسمانی بڑی کتابیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نازل ہوئی ہے۔ 4000 بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر آل ابراہیم میں ہوئے۔ دنیا کے بڑے بڑے نامور بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے آل ابراہیم میں ہوئے کہ اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی دی، کس کو؟ آل ابراہیم کو۔ تو حضور کہہ رہے ہیں نمازوں کی پابندی کرنے والوں پر ایسی برکتیں ہوتی ہیں جیسی رحمتیں اور برکتیں آل ابراہیم پر آئی ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں، جیسے بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنید بغدادی ہے، علامہ شبلی ہے، ویسے ہی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے اللہ کے ولی ہیں۔ ان کی عادت تھی چہرے پر رومال ڈال کے رہتے تھے، اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے تھے، اور حضرت کا جملہ تھا جس نے بایزید کا منہ دیکھ لیا وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ جس نے بایزید کا منہ دیکھ لیا وہ، یہ اللہ والوں کے جملے جو ہوتے ہیں نا ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں کہ جوش میں آ کے کہہ دیا، اس کے پیچھے حقیقت ہوتی ہے۔ اپنے بڑوں سے ہم نے واقعہ سنا، بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، ایک مرتبہ ٹینشن میں تھے، مغموم تھے، پریشان تھے۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر ٹینشن کا اثر ہے؟ کہا حضرت بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کا غم ستایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے تعزیت کی، تسلی کے جملے کہے کہ موت تو بدن حضرت کو آنی ہے، تو کہنے لگے حضرت غم موت کا نہیں ہے، غم اس بات کا ہے کہ اس کی زندگی درست نہیں تھی، وہ دین پہ نہیں تھا، اس کی زندگی درست نہیں تھی، اس کا قبر میں کیا ہوگا، اس کا حشر میں کیا ہوگا، اس کا آخرت میں کیا ہوگا، اس کا غم کھایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا اچھا تمہارے بھائی نے کبھی ہم کو دیکھا ہے؟ تمہارے بھائی نے کبھی ہم کو
اب سوچو بغداد میں رہنے والا بڑے پیر کے زمانے کا اتنے بڑے اللہ والے کو کبھی دیکھا نہیں، وہ کہنے لگا حضرت آپ کو تو کبھی نہیں دیکھا. بغداد میں رہتے ہوئے بھائی خادی میں ہیں اور دوسرے بھائی نے حضرت کی زیارت بھی نہیں کی. پھر حضرت نے پوچھا اچھا تمہارا بھائی کبھی ہماری خانقاہ میں آیا ہے؟ کہا حضرت کبھی نہیں آیا. کہا کبھی ہماری خانقاہ کے قریب سے گزرا ہے؟ کہا ایک مرتبہ کسی کام سے مجھے ملنے آیا تھا، باہر سے ہی واپس ہو گیا، پاس سے گزرا ہے. تو حضرت نے کہا خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو ہماری خانقاہ کے قریب سے گزرتا ہے نا وہ بھی بری موت نہیں مرتا ہے، کلمے پر مرتا ہے. تو یہ جوش میں کہے ہوئے جملے نہیں ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیک وقت 70,000 آدمی پورا سال عبادت میں مشغول رہتے تھے. کوئی ذکر میں، کوئی عبادت میں، کوئی تلاوت میں، کوئی نماز میں، کوئی استغفار میں، ہر ایک 70,000 آدمی ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے. اب بتاؤ کیسا بھی گنہگار وہاں سے گزرے گا تو اس کے دل میں ذرا ندامت و افسوس تو ہوگا نا کہ ہاں یہ مسلمان تو یہ لوگ ہیں، میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، اور اسی افسوس اور ندامت کا نام تو توبہ ہے. تو بزرگوں کے جملے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی جوش میں کہے ہوئے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے جس نے بایزید کا منہ دیکھ لیا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا. کہ اپنا منہ دکھاتے ہی نہیں تھی کسی کو. تو ایک مرتبہ شاگردوں نے پوچھ لیا کہ حضرت پردے کا حکم تو عورتوں کو ہے، آپ کیوں پردہ کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے بھائی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کسی بے نمازی کی نظر میرے چہرے پہ نہ پڑ جائے. کہ بے نمازی سے اتنا اللہ والے ڈرتے تھے کہ اس کی نظر بھی نہ پڑ جائے. ان کا ایک مرید، ان کا ایک شاگرد ایک مرتبہ آیا اور حضرت سے کہنے لگا جیسے ہم لوگ اپنے دکھڑے روتے ہیں، اپنے حالات سناتے ہیں، حضرت کو اپنے حالات سنائے کہ حضرت گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے. حضرت نے تھوڑی دیر غور کیا اور یوں کہا بھائی تیرے گھر کی اگلی دیوار میں جو کھڑکی ہے نا اس پہ پردہ ڈال دے. پریشانیاں گھر میں ہیں اور علاج کیا ہو رہا ہے؟ باہر کی دیوار پہ جو کھڑکی ہے اس پہ پردہ ڈال دے. علاج سمجھ میں نہیں آیا لیکن ماننے والے لوگ تھے تو کر لیا تو کچھ دنوں کے اندر حالات سدھر گئے، پریشانیاں دور ہو گئی. اب حالات سدھر گئے تو پوچھنے کی ہمت بھی آ گئی کہ حضرت الحمدللہ حالت تو سدھر گئے لیکن علاج کو سمجھ میں نہیں آیا، پریشانیاں گھر میں تھی، آپ نے پردہ باہر ڈلوایا. کہ بھائی جب تو نے اپنا دکھ سنایا، اپنی پریشانیاں، اپنے حالات سنائے تو میں نے پہلے تیری زندگی پہ غور کیا کہ تیری زندگی میں تو کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ نہیں رہا ہے، تو میں نے دیکھا تیری زندگی تو برابر ہے، تو 100% دین پر ہے، تو مکمل دین پر عمل کرنے والا ہے. پھر میں نے غور کیا تو اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ایک بے نمازی تیرے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے اور اس کھڑکی کے راستے سے اس کی نظر تیرے گھر میں جاتی ہے، اس کی نحوست کا یہ اثر ہے کہ تیرے گھر کی برکتیں اڑ گئی ہیں. ایک اجنبی پرایا بے نمازی گھر کے باہر سے گزرتے ہوئے اس کی آنکھیں کھڑکی سے جاوے تو اس کی نحوست کا اثر یہ ہے کہ دیندار آدمی کے گھر کی برکت چلی جاوے، نحوست آ جاوے. جس معاشرے میں 90% مسلمان بے نمازی ہو وہاں اللہ کی رحمتیں کیسے اترے، وہاں اللہ کی نصرت و مدد آوے تو کیسے آوے. اس کے لیے کہتے ہیں میرے دوستوں نمازوں کا ماحول بنائے، خود بھی نمازوں کی پابندی کرے اور اپنی بستی کا ہر مسلمان 100% نمازی بن جاوے. اس کے لیے محنت کرے، شروعات اپنے گھر سے کرے، اپنے گھر سے کرے. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے اور اس کی ہم کو تعلیم دی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 70، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جاوے. 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرنے کو کہا جا رہا ہے. اللہ معاف فرمائے ہمارا تو 17 کا بھی چھوٹا ہی ہے، ابھی 17 کا جوان ہو گیا پھر بھی ہمارے بول کیا ہے ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کے سدھر جائے گا، بڑا ہو کے سدھر جائے گا. یہ اطمینان کی گولی کھا کے بیٹھے ہیں، حالانکہ حکم کیا دیا ہے 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر مارو. کبھی مارا ہم نے؟
کبھی تنبیہ کی ہم نے؟ اور کرے تو کیا منہ سے کرے، خود ہی نہ پڑھتے ہو تو بچے کو کیا کہیں؟ جب گھر کا بڑا ہی نماز نہ پڑھتا ہو تو بچے کو کس منہ سے کہے؟ اور بچے کو تنبیہ کرے تو کس منہ سے کرے؟ اس لیے پہلے خود نماز پہ آنا پڑے گا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، کتنے جلیل القدر بڑے نبی ہیں، ان کی دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ تو ہم اپنی اولاد کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں؟ بہت دنیا مانگ لی اللہ سے، اپنی اولاد کے لیے نماز مانگے۔ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، حضور کی دعاؤں میں ملتا ہے اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ، اے اللہ مکمل وضو کا سوال کرتا ہوں اور مکمل نماز کا سوال کرتا ہوں۔ ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، کبھی اللہ سے وضو مانگا ہم نے دعا میں؟ مانگنے کی چیزیں یہ ہیں، ہم تو کیا مانگتے ہیں؟ وہ تیلی کے بیل کی طرح گھوم پھر کر ایک ہی جگہ ہماری سوئی آ کے اٹکتی ہے، 56 کروڑ کی چوتھائی مل جائے۔ اللہ سے بھی کیا مانگتے ہیں؟ دنیا سے مانگتے ہیں، اچھی نوکری نہ اچھی چھوکری، اس کے علاوہ کچھ چاہیے نہیں۔ اللہ سے مانگے، توفیق مانگے۔ مانگنے کی چیزیں یہ ہیں، جب نماز زندگی میں آ جائے گی نا، قسم خدا کی کچھ نہیں مانگنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس سے روزی کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ ایسے پریشان ہے روزی کے معاملے میں، اور اس کو اللہ نے رکھا ہے 5 وقت کی نماز میں۔ ہم ڈھونڈتے نوکری میں، ہم ڈھونڈتے بازار میں، ہم ڈھونڈتے کاروبار میں، کہاں سے ملے گی؟ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے روزی عطا فرمائیں گے، جیسے بزرگوں کو عطا فرمائی، صحابہ کو عطا فرمائی۔ ایک صحابی سنجے کے جنگل میں تشریف لے کے پیشاب کرنے کے لیے اپنا کپڑا رکھا، سر پہ کپڑا تھا، کندھے پر، اس کو ایک جگہ پہ رکھا۔ اب اتفاق سے اس کے کپڑے کے نیچے ایک چوہے کا بچہ آ گیا، وہ اپنی ضرورت پوری کر رہے، سامنے ایک چوہا آیا اور اگلے پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ اب ان کو پتہ نہیں چوہا کیا کر رہا ہے، چوہے کو پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ چوہا گیا اپنے بل کے اندر، 1 درہم لے کے آیا، رکھا، پھر گیا، پھر 1 درہم لے کے آیا، تماشا دیکھ رہے، 17 درہم لے کے آیا، 18ویں مرتبہ گیا اور خالی تھیلی لے کے آیا اور لا کے بتا دی کہ اب کچھ نہیں ہے۔ خیر ان کی ضرورت پوری ہو گئی تھی، انہوں نے اپنا کپڑا اٹھایا، اس کے نیچے چوہے کا بچہ نکلا، وہ چوہا اپنے بچے کو لے کے چل دیا، یہ 17 درہم لے کے حضور کی محفل میں چل دی ہے کہ حضور ایسا ایسا ہوا۔ حضور نے فرمایا رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ کہاں سے دیا؟ چوہے کے بل سے۔ تو روزی کہاں سے پہنچا اللہ نے؟ استنجے کو گئے اور چوہے کے بل سے ان کو روزی مل رہی ہے، ہماری آئی ہوئی بلوں میں جا رہی ہے، کبھی لائٹ بل میں، کبھی دواخانے کے بل میں، کبھی فون کے بل میں، کبھی کس کے بل میں، کہ آئی ہوئی بھی بلوں میں چلی جاتی ہے۔ برکت ہی نہیں ہے، برکت والے عمل نہیں ہیں، برکت والے اسباب نہیں ہیں، اور برکت والے اعمال کیا ہے میرے دوستوں؟ وہ ہے نماز۔ اس لیے رمضان ختم ہو جاوے نا تو پھر نمازیں ختم نہیں ہوئی، ہماری مسلمانی ختم نہیں ہوئی۔ مسلمان کی زندگی تو مثل رمضان ہو، ہماری تو پوری زندگی رمضان جیسی ہونی چاہیے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے، 11 مہینے اللہ کے حکام پہ چلنے والا ہو، کہ مسلمان کی زندگی مثل رمضان ہو، اور جب موت آوے تو عید کا چاند ہو۔ اصل عید تو وہ ہے، ہمارے حضرت اکثر سناتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہ مسلمان کی 4 عید ہوتی ہے، مسلمان کی 4 عید ہوتی ہیں، 2 تو یہ عید ہے، تیسری جمعہ بھی ہفتے کی عید ہے، جمعہ اس کو ہفتے کی عید کہا ہے، اور چوتھی عید وہ ہے کہ جس دن تیرا ڈولا ایمان پر اڑ گیا وہ تیری حقیقی عید ہے۔ اور یہ عید تو دوسرے دن باسی ہو جاتی ہے، تیسرے دن تل باسی ہو جاتی ہے، اور جنت کی عید باسی نہیں ہوگی، وہاں تو جیسے جیسے دن بڑھے گے نا جنت کی نعمتیں ترقی کرتی رہے گی، مزید نعمتیں ملتی رہے گی، اور جنتی اس سے لطف اٹھاتا ہی رہے گا۔ کتنا اٹھائے گا سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو۔ روایتوں میں آتا ہے جنتی جنت میں جائے گا،
اور پہلی خادمہ اس کو ملے گی حور نہیں، حوروں کی خادمہ، اس کو دیکھے گا 40 برس تک دیکھتا رہے گا. جو پہلی خادمہ ملے گی نا ویلکم کرنے والی، اس کو کتنے برس تک دنیا میں کوئی 40 منٹ دیکھ کے بتاوے، تو دنیا میں کوئی خالی 40 منٹ دیکھ کے بتاوے، وہ 40 برس تک دیکھتا رہے گا. پھر دوسرے والی بلائے گی اللہ کے بندے ہم بھی ہیں، تو خالی ایک حور کو دیکھنے میں 40 سال لگا دے گا. کہ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہے. یہاں والی کو 40 منٹ نہیں دے سکتے، وہاں 40 سال تک دیکھتا رہے گا. ایسی تو ادنا جنت کی تو 72 ملے گی. جو ادنا جنت کی ہوگا نا اس کو تو 72 ملے گی ایسی. اور ہر حور کی 1000 خادمہ ہوگی. 72 کے پیچھے اس کی خادمہ 1000 ہوگی. روایتوں میں آتا ہے جنت میں جو تمہاری بیوی ہوگی نا حوروں کی سردارن، یہ دنیا والی وہ بھی ملے گی لیکن ایسی نہیں ملے گی، حوروں کی سردار بن کے ملے گی. اس کی چوٹی کو اٹھانے کے لیے 1000 خادمہ ہوگی. اس کی چوٹی کو اٹھانے کے لیے 1000 خادمہ ہوگی. وہ جنت ہے. ارے جانا ہے ایسی جنت میں تو اس کے لیے نماز ہے. نماز کی پابندی کریں گے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. کہ نماز اس کے لیے ہے. اس کے لیے رمضان کے بعد بھی رمضان جیسی زندگی گزارنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو گئے اور شروع کا ہفتہ بچا لینا ہے. یہ جو نیکیاں ہم نے کی ہے نا اس کے انوارات کو، جو تقویٰ ہم نے حاصل کیا ہے اس کے انوارات کو 1 ہفتہ بچا لو، 11 مہینے کام دے گا. ورنہ شیطان قید ہے، آرام کر لیا ہے اس نے، 1 مہینے سے قید میں آرام کر رہا ہے. آتے ہی شروع سارے کے سارے رمضان کی نیکیاں ختم کروا دے گا وہ. تو ہوتا کیا ہے؟ سمندر کے کنارے، پارکوں میں، ہوٹلوں میں اور پہاڑوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں. اور پھر نت نئے بورڈ لگتے ہیں. ابھی سے آگے ہوں گے بہت سارے موبائلوں میں رمضان ماٹے اسپیشل. تو رمضان کے لیے اسپیشل بھی آتے ہیں نا. کیا آتے ہو آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو رمضان کے لیے اسپیشل. ایک مرتبہ عید کے دن شام کو ہم لوگ جا رہے تھے ایک بنجر بستی کی ملاقات میں. تو وہاں سے واپس آئے تو راستے میں وہ ایک اڈا پڑتا ہے شیطانوں کا. تو اچھے خاصے دیندار لوگ کرتا پاجامہ داڑھی کے ساتھ. تو اس میں ایک جان پہچان والا بھی تھا. تو تھوڑا آگے نکل کے اس کو فون کیا، بھائی کہاں ہے؟ کہا یہاں ہے. کہ یہاں کیوں؟ کہ بھائی کو عیدی دینا ہے. تیرے کو یتیم بھانجے نہیں ملا عیدی دینے کے لیے؟ بیوہ بہن نہیں ملی؟ تیرے محلے میں کوئی بیوہ نہیں دی؟ یتیم بچے محلے میں نہیں دے؟ کہ بھائی کو عیدی دینے کے لیے. یہ تو مسلمانوں کے بول ہیں. وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہمارے آخرت کو برباد کرنے والے ہیں. رمضان کی نیکیوں کے انوارات کو ختم کر جانے والے ہیں. اس لیے صرف 6 دن اپنی نیکیوں کو بچا لو، آگے کی توفیق اللہ دے گا. اسی کو حضور نے فرمایا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال میں 6 روزے رکھتا ہے اللہ اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں. جس کو ہم ششاہد کہتے ہیں نا، اللہ معاف کرے ہم نے اس کو بچوں کا کھیل بنا لیا ہے کہ بچوں پاس کرواتے ہیں نا، ان کو 7ویں دن گھماتے ہیں کہ بچوں کی دوسری عید ہے، ششاہد ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ میرے آپ کے لیے ہے. شوال کے 6 روزے 30 روزے رکھے ہیں، 6 دن اور روزہ رکھ لو، انشاءاللہ رمضان کے انوارات کی حفاظت ہو جائے گی. اب دوسرے دن سے روزہ شروع کر دو تو بتاؤ جائیں گے ہم پارکوں میں، ہوٹلوں پہ، تھیٹروں میں. اور بہت سارے لوگ دریا کنارے جاتے، ڈانڈی نے وہ موت نے پتہ نہیں کہا تھا. اور بھی کہتے بھی ہیں بھائی کو لینے چلے جاؤ. وہ قید کر کے اللہ نے ڈال دیا نا سمندر میں، تو اس کا استقبال کے لے جاتے سمندر کے کنارے. کوئی ڈومس نہ کوئی میٹ نہ کوئی ڈانڈی نہ کوئی تیزل. اس کو لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے چاند ہوتے وہ تو آ جائے گا. اس لیے میرے دوستوں ابھی سے نیت کریں کہ رمضان کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ رمضان جیسی ہوگی. عید کی ہماری خوشیاں ہیں لیکن میرے دوستوں ہماری خوشی کو اتنی سستی نہیں ہے کہ راضی ہوئے رب کو ہم ناراض کرتے ہیں. اللہ کتنا راضی ہوتا ہے. ذرا وہ عیدگاہ کی حدیث تو ہم سنیں.
اللہ اپنی علو شان کی قسم کھاتا ہے، اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے، اور مجمع سے یوں کہتا ہے جاؤ بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں کافروں کے سامنے تم کو رسوا نہیں کروں گا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ عیدگاہ سے نکلتے ہی اللہ کا خیال غائب، اس لیے پھر رسوا ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں۔ کافروں کے سامنے مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ رب کو ناراض کر کے رسوا ہو رہا ہے۔ رب اتنا راضی ہے اور ہم ہمارے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ہماری خوشی منظور ہے، تیری خوشی منظور نہیں ہے۔ تو ہماری خوشی کوئی اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم رب کو راضی ہوئے رب کو ناراض کر ڈالے۔ اس لیے ذرا اپنی عیدوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ ابھی رمضان گزرا ہے، یہ عیدیں یہ پارکوں میں گھومنے کے لیے، ہوٹلوں میں گھومنے کے لیے نہیں ہے، روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانے کے لیے۔ دیکھو 15 شعبان سے شروع ہوا تھا، 15 شعبان کو اللہ نے کہہ دیا تھا فرشتوں سے جن کا قطع رحمی کا معاملہ ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جب تک وہ آپس میں صلح نہیں کرتے ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ عید کے دن جانا ہے نا تو روٹھے ہوئے چچا کے وہاں جاؤ، روٹھی ہوئی پھوپھی کے وہاں جاؤ، ان کے پیر پکڑ لو، ان سے معافی تلافی کر لو تاکہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دے۔ ہمارے عید اس کا نام ہے کہ جن رشتے داروں سے ناتا توڑ کے بیٹھے ہیں، جن دوستوں سے ہم قطع رحمی کر کے بیٹھے ہیں، جن پڑوسیوں سے ہم بگاڑ کر بیٹھے ہیں، ان سے عید ہوتے ہی صلح کر لے تاکہ اللہ دونوں کی مغفرت کر دے۔ ورنہ نہ 15 شعبان میں ہوئی ہے، نہ لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، نہ لیلۃ الجائزہ میں ہوگی، نہ عیدگاہ کے مجمع میں ہوگی قطع رحمی کرنے والوں کی مغفرت۔ تو عید کے دن جانا ہے تو ایسے ٹوٹے ہوئے کو جا کر جوڑو تاکہ اللہ میری اور ان کی مغفرت کر دے۔ کہ عید میں یہاں جانا ہے، ہوٹلوں کے پارکوں میں نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عیدوں کی حفاظت فرماوے اور پورے عالم کے مسلمانوں کو عید کی خوشیاں مبارک کرے، اور رمضان کے انوارات و برکات اللہ تعالیٰ 11 مہینے باقی رکھے اور اس ماہ مبارک کو پوری انسانیت کی ہدایت کا سامان بنائے اور سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بناوے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ذلا إلا كشفته ولا ضلالا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا غفلة ولا نسيانا إلا ذكرته ولا مرضا إلا شفيته وعافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا رب العالمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضال ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. الہ العالمین، بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے خطاکار ہیں. مالک جیسے بھی یہ تیرے بندے ہیں، مالک معاف فرما دے. آج تک کی زندگی تجھ سے غفلت میں گزاری، تجھے بھول کر گزاری، تیری نافرمانیوں میں گزاری. مالک جب سے ہوش سنبھالا ہے، آج کا دن ہے، تجھے بھول کر زندگی گزاری ہے. زندگی کے ہر موڑ پر ہم تیری رحیم و کریم ذات کو بھولے رہے، لیکن تیری رحیم و کریم ذات کسی آن، کسی لمحہ، کسی گھڑی ہم کو نہیں بھولی. تیری رحمتیں اور نعمتیں بارش کے قطروں سے زیادہ ہم پر برستی رہی، اور ہم ناقدروں نے ہر نعمت کا مقابلہ ناقدری سے کیا، ناشکری سے کیا، نافرمانی سے کیا. مالک تیری نعمتوں کو کھاتے رہے، پیتے رہے، پہنتے رہے، تیری زمین پر چلتے رہے، تیرے آسمان کے نیچے جیتے رہے اور تجھی کے بغاوت کرتے رہے. مالک معاف فرما دے، مالک معاف فرما دے. مالک ہم تو گناہ کرتے کرتے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں. مالک گناہ کیے بغیر چین نہیں پڑتا. مالک اپنے فضل سے گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے. مالک گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما دے. مالک پچھلی زندگیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. مالک اگر تو نے معاف نہیں کیا تو گناہوں کی لذتیں تو ختم ہو گئی، گناہوں کا وبال ہمارے سروں پر باقی رہ جائے گا. دنیا میں وبال عظیم اور آخرت میں عذاب علیم بن کر ہمارے سروں پر باقی رہے گا. مالک ہمارے گناہوں پر کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. مالک ہم تیرے در کے اقراری مجرم ہیں. مالک معاف فرما دے. مالک ہم دنیا کی جھوٹی اور چھوٹی عدالتوں کو دیکھتے ہیں کہ اقراری مجرموں کو معاف کر دیا جاتا ہے. آپ تو حکم الحاکمین ہو، سلطان السلاطین ہو، ارحم الراحمین ہو. ہم آپ کی عدالت کے اقراری مجرم ہیں. مالک معاف فرما دو، مالک معاف فرما دو. آئندہ زندگی آپ کی رضامندی والی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں. ہماری زندگی آپ کی رضامندی والی ہو، آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دو. آپ نے اپنے فضل سے ماہ مبارک عطا فرمایا. یہ آپ کا مہمان ساتوں آسمان کے اوپر سے آیا تھا، ہمارے لیے تقوی کی سوغات لایا تھا، رحمتوں کی سوغات لایا تھا، برکتوں کی سوغات لایا تھا. مالک ہم نے کھا کر اور سو کر گزار دیا، غفلتوں پہ گزار دیا. نہ روزوں کا حق ادا ہوا، نہ تراویح کا حق ادا ہوا، نہ تلاوت کا حق ادا ہوا، نہ عبادت کا حق ادا ہوا، نہ صحیح افطاری نہ صحیح سحری. مالک غفلتوں میں گزار دیا، دن سونے میں گزار دیا، راتیں کھانے میں گزار دی. مالک معاف فرما دو. مالک یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں آپ اپنے مخصوص بندوں کو مخصوص سوغات دیا کرتے ہیں. مالک ہم نااہلوں کو بھی عطا فرما دو. مالک ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ اچھی اچھی چیزیں اچھوں کو دیا کرتے ہیں. اگر آپ بھی اچھوں کو چھاڑ کر دیں گے تو خالق و مخلوق میں کیا فرق رہ جائے گا. مالک 15 صدی کے بھکاری ہیں، ہماری جھولیاں خالی ہیں. مالک مغفرت کی سوغات ڈال دو. پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دو. پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، ہر ایک کی مغفرت فرما دو. مالک اگر ان مبارک گھڑیوں میں مغفرت نہیں ہوئی کہاں جائیں گے؟ جبرائیل امین کی بددعا اور نبیوں کے سردار کی آمین ہے. ہلاک ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو.
मालिक इस बद्दुआ का मिस्ताक बनने से हर मुसलमान की हिफाजत फरमा। मालिक हर मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा। आप बख्श दोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बिगड़ों की बिगड़ी बन जाएगी। सुनहरी जालियों में आपके हबीब राज़ी हो जाएंगे। आपने माफ नहीं किया, सुनहरी जालियों में आपके हबीब को दुख पहुंचेगा, शैतान मरदूद खुश हो जाएगा। मालिक अपने हबीब के वास्ते उम्मत को माफ फरमा दीजिए। उम्मत अपने किए को बहुत भुगत चुकी है। मालिक उम्मत पर से अपने गज़ब की काल की निगाह को हटा लो। मालिक एक जमाना बीत गया जिल्लत के दिन देखते देखते, मालिक अब तो इज्जत के दिन दिखा दो, उम्मत के दिन बदल दो। मालिक मालिक उम्मत के दिन बदल दो। उम्मत को भी असबाब क़हर और असबाब ग़ज़ब को छोड़कर असबाब रहम और असबाब महल को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक उम्मत को भी हिदायत पर मुश्तमिल फरमा, उम्मत को भी एक और नेक फरमा। मालिक उम्मत को भी सही हिदायत अता फरमा, उम्मत की हिफाजत फरमा। बड़ी कीमती उम्मत है मालिक, बेशक उम्मत अपने किए को बहुत भुगत चुकी है, लेकिन बड़ी कीमती है। यह उम्मत इस लायक नहीं है कि इसको जालिम के शिकंजे में छोड़ दिया जाए। मालिक हम तो दुनिया में देखते हैं लोग जानवरों के मुंह से बासी सब्जी छुड़ा लिया करते हैं, मरी हुई मुर्गियां कुत्तों के मुंह से छीन लिया करते हैं। ये तो बड़ी कीमती उम्मत है, इसके खातिर तेरा लाडला रात रात पर जागा है, पेड़ों पर पत्थर बांधे हैं, घर के चूल्हे बुझाए हैं, चचा का कलेजा छपवाया है, नवाजों की शहादत को बर्दाश्त किया है। मालिक तब जाकर ये उम्मत वजूद में आई है, इसको जालिमों के हवाले न फरमा, उम्मत की दस्तगीरी फरमा, उम्मत की दस्तगीरी फरमा। मालिक तमाम परेशानियों को दूर फरमा, तमाम हाजतों को खजाने गैब से पूरा फरमा। मालिक ये तेरा मजमा, तेरे बंदों का मजमा रोजाना तेरे दर पर आता है, रोजदारों का मजमा है, दिन भर का हलाल कमाइयों में थका मांदा मजमा है। ये रोजाना तेरी उम्मीद पर आता है, ये इस उम्मीद पर आता है कि तेरे दर पर आकर झोली खाली कोई नहीं जाता है। मालिक हमारी झोलियों को हमारी खाली झोलियों को भर दीजिए। मालिक इस पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, मालिक पूरे सोनगढ़ बस्ती की मग़फ़िरत फरमा, जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, यहाँ के कब्रिस्तान के मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। मालिक इस बस्ती को मदीने पाक का नमूना बना, यहाँ हर खैर नाज़िल फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। मालिक पूरी बस्ती में हिदायत की हवा को खास तौर पर आम फरमा। मालिक यहाँ तेरे दीन के दाई शहदाई को पैदा फरमा, मुहद्दिसीन मुफस्सिर पैदा फरमा, दीन के अलमबरदार पैदा फरमा। मालिक ये तेरे बंदों की खिदमत करते हैं, दिन भर हलाल कमाइयों में थकते हैं और रात भर खड़े पाँव एहतिकाफ में तेरे बंदों की खिदमत करते हैं। मालिक इन जवानों की जवानी को कबूल फरमा। मालिक हमें देख कर तरस आता है, थके मांगे रात भर तेरे बंदों की खिदमत करते हैं, तू भी इनकी जवानी पे तरस खा ले। मालिक तू भी इनकी जवानी पे तरस खा ले, इनको बरकत वाली वसात वाली रोजियां अता फरमा, आफियत वाली रोजियां अता फरमा, थका देने वाली रोजियों से हिफाजत फरमा। मालिक इनकी जवानी को दीन के लिए कबूल फरमा, इनकी सलाहियतों को दीन के लिए कबूल फरमा, इनके इस्तेदादों को दीन के लिए कबूल फरमा, इस पूरी बस्ती को कबूल फरमा। मालिक तेरी बंदियां रोजे के साथ दिन भर मेहनत करती हैं, गरम गरम रोटियां बनाकर तेरे मोतकिब बंदों को भेजती हैं, नित नई चीजें बना बनाकर इफ्तारी में भेजती हैं। मालिक तेरे उन बंदियों की खिदमत को कबूल फरमा। मालिक कबूल फरमा, कबूल फरमा। उनकी पेड़ों से मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन पैदा फरमा, उनकी गोदों में दीन के दाई और शहदाई अलमबरदार पैदा फरमा। मालिक इस बस्ती सोनगढ़ को पूरी दुनिया की हिदायत का मरकज बना और पूरी दुनिया के लिए नमूना बना। मालिक बस्ती में रहने वालों पर अपनी खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा, अपनी बरकतें नाजिल फरमा। मालिक जोड़ मोहब्बत नसीब फरमा, इत्तिहाद और इत्तिफाक नसीब फरमा। शरीर की शरारत से, फितनों के फितनों से, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा। मालिक हिफाजत फरमा। मालिक हर खैर मुकद्दर फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। मालिक बहुत कुछ मांगना है, बहुत कुछ मांगना है, मांगना नहीं आता। मालिक हम तो मखलूक से मांगते मांगते खालिक से मांगना भूल गए।
مالک جیسے تو نے ہمارے شروں کی حفاظت کی ہے مخلوق کے سامنے جھکانے سے، ہماری زبان کی حفاظت فرما تیرے علاوہ سے سوال کرنے سے۔ مالک اپنے در کا بھکاری بنا دے، اپنے در کا بھکاری بنا دے۔ مالک ہم تیرے در پہ آئے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، ہماری جھولیاں خالی ہیں۔ مالک مغفرت کی سوغات عطا فرما، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، ہدایت عطا فرما۔ مالک اس مجمع میں تیرے بہت سارے بندے بیٹھے ہیں، ہر ایک کی جائز مقاصد کو پورا فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ مالک جو قرضدار ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، جو بے روزگار ہے ان کو حلال پاکیزہ وسعت والی عافیت والی روزیاں عطا فرما، جو گھریلو ازدواجی زندگی کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں مالک ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما، جن کے ہاں نوجوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لیے صحیح جوڑوں کا انتظام فرما۔ بہت سارے دل شادیاں ہونے کے بعد ٹوٹے ہوئے ہیں، ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے فیصلے فرما۔ مالک بہت سو کی شادیاں ہو چکی ہیں، گودے سونی ہیں، برسوں ہو گئے، مالک ایسی سونی گودوں کو آباد فرمانے کے فیصلے فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مالک بہت سو کی اولاد ان کا درد سر بنی ہوئی ہیں، ایسی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، ان کے دل کا چین بنا، ان کی آنکھوں کا سرور بنا، اولاد کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ مالک اس مجمع میں جس کی جو جائز تمنا ہے ہر ایک کی تمناؤں کو پورا فرما، ہر ایک کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہم نے اپنے گمان سے مانگا ہے تو اپنی شاعر نشان عطا فرما، تو اپنی شاعر نشان عطا فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔